السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں قرآن اور تفسیر سے متعلق کچھ اہم سوالات جو ہے وہ لے کر آئی ہوں، جو کہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہے امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد جو ہے وہ 19 ہے۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن تصنیف ہے عبدالعظیم زرقانی کی، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ عبدالعظیم زرقانی جو ہیں یہ ایک مصری عالم ہیں اور انہوں نے ازہر یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور ان کا تعلق جو ہے فقہ جعفری سے ہے۔ التفسیر والمفسرون کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد حسین ذہبی ہے اور یہ بھی مصری عالم ہیں اور ازہر یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ مقدمہ فی اصول تفسیر کس کا ہے؟ یہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ کا ہے۔ یہ ترکی میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق جو ہے فقہ حنبلی سے ہے۔ التبیان فی علوم القرآن اور صفوۃ التفاسیر کس کی ہے؟ یہ محمد علی صابونی رحم اللہ کی ہے۔ مفردات فی غریب القرآن کے مصنف کون ہیں؟ ان کے مصنف جو ہیں علامہ اصفہانی رحم اللہ ہیں۔ مجموعی طور پر قرآن مجید کا پہلا ترجمہ ہوا لاطینی زبان میں۔ برِ صغیر میں پہلا فارسی زبان میں ترجمہ کیا امام شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے۔ امام شاہ ولی اللہ رحم اللہ جو ہے 1114 ہجری میں پیدا ہوئے، 4 شوال 1114 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کا لقب حکیم الامت ہے اور ان کے والد کا نام عبد الرحیم ہے اور والدہ کا نام فخر النساء ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بیٹے شاہ عبدالعزیز ہیں، شاہ رفیع الدین، اس کے بعد شاہ رفیع الدین، پھر شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی ہیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ بہت سی تصانیف جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ترجمان القرآن تفسیر کس نے لکھی ہے؟ یہ مولانا ابو الکلام آزاد رحم اللہ نے لکھی ہے۔ معتزلہ کے عقائد کا رد ہے مفاتیح الغیب تفسیر میں، جس کو تفسیر الکبیر بھی کہتے ہیں اور یہ امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے۔ سب سے پہلی تفسیر کس کو کہا جاتا ہے؟ تنویر المقیاس کو کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے لکھی تھی۔ ام التفاسیر کہا جاتا ہے تفسیر ابن جریر کو۔ یہ ام التفسیر ہے جس کا نام جامع البیان عن تاویل القرآن ہے۔ خلق قرآن کا عقیدہ کس کا تھا؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا۔ اس کا بانی جو ہے واصل بن عطا ہے جو کہ امام حسن بصری کا شاگرد تھا۔ آندھی کا عذاب آیا قوم عاد پر۔ آندھی کا عذاب قوم عاد پر آیا۔ قوم عاد جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی قوم پر 7 راتیں اور 8 دن عذاب آیا تھا آندھی کا۔ اونٹنی کا معجزہ کس نبی کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ اونٹنی کا معجزہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یوم ذلہ کا عذاب آیا تھا قوم شعیب علیہ السلام کی قوم پر، اصحاب الایکہ پر۔ بیت عتیق کسے کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ کو کہا جاتا ہے۔ بوجہ نسب حرام قرار پانے والی عورتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ اور بھتیجی بھانجی۔ بیک ٹو دا قرآن نعرہ کس نے لگایا؟ نجم الدین اربکان نے لگایا۔ محسنات پر بہتان لگانے والوں پر حد نافذ ہوتی ہے، اس کا نام ہے حد قذف۔ فتح مبین کسے کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ 6 ہجری میں ہوئی۔ مسلمان اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ قرآن کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ موجودہ ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے۔ قرآن کی ترتیب 2 طرح سے ہے، ایک ہے ترتیب نزولی، دوسری ہے ترتیب توقیفی۔ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں اور آج قرآن جس ترتیب میں موجود ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ غار حرا مکہ کے کس پہاڑ پر ہے؟ غار حرا جو ہے مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر جبل نور پر ہے، جس کو کوہ فاران بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں کل 12 غزوات کا ذکر ہے۔ قرآن میں اسم محمد نام آیا ہے کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ اسم محمد آیا ہے۔ قرآن میں کتنی صورتیں جو ہیں انبیاء کے نام پر ہیں؟ قرآن مجید میں
6 صورتیں جو ہیں وہ انبیاء کے نام پر ہیں، جس میں صورت یونس ہے، صورت ہود ہے، صورت یوسف ہے، صورت ابراہیم ہے، صورت نوح ہے اور صورت محمد ہے۔ رؤوس القرآن، زینت القرآن کہا جاتا ہے صورت رحمان کو۔ نصف القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ نصف القرآن صورت زلزال کو کہا جاتا ہے۔ صورت توحید اور ثلث قرآن کہا جاتا ہے صورت اخلاص کو۔ چوتھائی قرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ صورت کافرون کو چوتھائی قرآن کہا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے نزدیک 21 ہے۔ حریص کی مثال قرآن میں دی گئی ہے کتے کے ذریعے، کتے کی مثال کے ذریعے۔ نبی کو کس صورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت الاحزاب میں خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو کتنے سال تک قرآن کے مطابق نیند میں رکھا گیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن کے مطابق 100 سال تک نیند کی حالت میں رکھا گیا۔ مشر الحرام کسے کہتے ہیں؟ مزدلفہ کو کہتے ہیں۔ حد قذف اور حد زنا کا ذکر کس صورت میں ہے؟ حد زنا اور حد قذف کا ذکر صورت نور میں ہے۔ احکام عشرہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ احکام عشرہ کا ذکر جو ہے وہ صورت النام میں ہے۔ طالوت رشتے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ طالوت رشتے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سسر لگتے تھے۔ تابوت سکینہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تابوت سکینہ کا ذکر جو ہے وہ صورت بقرہ میں ہے۔ امام الناس، خلیل اللہ اور ابو الانبیاء لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین لقب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ لیان کا واقعہ کس کے بارے میں نازل ہوا؟ لیان کا واقعہ جو ہے وہ حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عویمر اجرانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوا۔ مصارف زکوٰۃ کس صورت میں ہے؟ مصارف زکوٰۃ جو ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کا ذکر جو ہے وہ صورت احزاب میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟ قرآن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ علوم خمسہ کس نے بیان کیے ہیں؟ علوم خمسہ جو ہیں وہ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ یہ 5 علوم ہیں جو کہ انہوں نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں بیان کیے ہیں، جس میں علم الاحکام ہے، علم مقاسمہ ہے، علم تذکیر بلا اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے۔ یہ 5 علوم کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے اور یہ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن میں کتنے گروہوں سے مقاسمہ ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن پاک میں 4 گروہوں سے مقاسمہ کیا گیا ہے: مشرکین، منافقین، یہود اور نصارہ۔ قرآن پاک نے ان 4 گروہوں سے مقاسمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اور ان کے عقائد کو بیان کر کے ان کے عقائد کا رد کیا ہے، غلط عقائد کا رد کیا ہے۔ الفوز الکبیر کے کتنے ابواب ہیں؟ الفوز الکبیر جو ہے یہ امام شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے جو کہ اصول تفسیر پر لکھی گئی ہے۔ اس کا مکمل نام ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر۔ اس کے 5 ابواب ہیں۔ یہ ہمارے قرآن اور تفسیر سے متعلق کچھ سوالات تھے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔